لاہور میں پڑھ رہا تھا کہیں، اور جوش ویلا میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا، وہ اس پہ ریئیکشن کیا ہے میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ریئیکشن آیا. آیت سے پڑھی 2-3 قرآن سے، سورہ مبارکہ فتح کی آیت ہے، سورہ مبارکہ انفال میں آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وید اللہ فوق ایدیہم، 3-4 آیتیں ملا کے پڑھی. بھائی نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اور نبی کا عمل اللہ کا عمل ہے. نبی نے اپنے ہاتھ سے جو کنکر مارے وہ اللہ نے مارے. وما رمیت، آپ نے نہیں مارے، اذ رمیت، جب آپ نے مارے، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے مارے. اب ہم نے تفسیر کھول لی غلطی سے، پڑھنے بیٹھ گئے، تھوڑا مطالعہ کر کے جائیں تاکہ ممبر سے لوگوں کے کام کی بات بتائیں. جیسی تفسیر کھولی تو عجیب، واہ واہ، مزہ آ گیا بھائی پڑھنے والے کو. وہ کنکر جو نبی نے پھینکے تھے اپنے ہاتھوں سے، جس پہ اللہ نے کہا کہ اے نبی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، اور یہ جو تیرا عمل ہے کنکر پھینکنا، یہ تو نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے. واہ واہ، آہا، کیا کہنے، مزہ آ گیا. وہ کنکر علی نے اٹھا کے دیے تھے نبی کو. اب بولیے یار، خاموش نہیں بیٹھی. وہ کنکر کس نے اٹھا کر دیے؟ بھئی میں تو علی کا بندہ ہوں، علی کی کھاتا ہوں، علی کی گاتا ہوں. تو میں نے جوش ولا میں جملہ کہا، میں نے کہا جو اللہ کے ہاتھ کو دے اسے علی کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ، بڑی توجہ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اب سنیے گا، شاید سنیے گا آپ لوگ. اب جیسے یہ جملہ کہا نا، جو اللہ کے ہاتھ کو دے اسے علی کہتے ہیں، وہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوتے انہوں نے کہا، توجہ میں ادھر رکھیے گا، ریئیکشن دیکھیے گا ذرا، کبھی کبھار میمکری بھی کام آتی ہے. سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا جو اللہ کے ہاتھ کو دے اسے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دیکھا اور یوں سامنے بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مجلس کے بعد پکڑ لیا کہ قبلہ کچھ تو خیال کیجیے. مطلب اللہ، دیکھیے اللہ اللہ ہے، اللہ بلند ہے. ایسی بات کرنا جنا ممبر سے مناسب نہیں. لوگوں کے عقیدے ویسے ہی خراب ہو رہے، لوگ ویسے ہی جو ہے نا دوسری ڈگر پہ جا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے. آپ جیسا عالم، آپ جیسا جو ہے نا نجف سے پڑھا ہوا انسان ایسی باتیں کرے گا تو ہم لوگ پھر کدھر جائیں گے؟ توجہات ہیں کہ نہیں؟ کچھ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ اب یہ اپنے زعم کے مطابق اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. یہ بندہ یہ مخلص ہوگا، میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اس کو جو دین فہمی ملی مختلف مولویوں کے پاس بیٹھ کر، اس کے مطابق تو صحیح بات کر رہی ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ حقیقت دین کیا ہے. میں نے کہا میں آپ کو کل کی مجلس میں جواب دوں گا. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے میرا موضوع ہی توحید ہے، میں تو پڑھی توحید رہا ہوں، اور آپ مجھے کیسے سمجھ سکتے کہ میں غلو کی طرف جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کل مثال سے بات کو سمجھاؤں گا. منطق میں بیان کیا کہ تقریب ذہن کے لیے بہترین چیز مثال ہے. بہت ساری گتھیاں جو کہ بڑے بڑی 1-1 گھنٹے کی گفتگو سے نہیں سلجھتی، بعض اوقات ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ میں آ جاتی. توجہات میری طرف ہے، پریشان تو نہیں ہو گے آپ لوگ؟ بس میں نے 15 سے 20 منٹ میں بات مکمل کرنی. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ میری طرف ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. وہی جملہ اب میں کہیں اور دکھاؤں گا، جملہ وہی ہوگا. کیا جملہ تھا؟ جو اللہ کے ہاتھ کو دے اسے مولا کی محبت میں جملہ کہا گیا ہے. ولائے حیدر قرار سے متصل ہو کے جملہ کہا گیا. کہنے لگے نہیں کہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، فلاں اور ڈھمکا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کل عرض کرتا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے، مثال سماعت فرمائیے. بات یہ ہے کہ محلے کے ایک صاحب جن کو محلے والوں کا بڑا درد تھا، پہنچ گئے عالم دین کے پاس، پیش امام کے پاس. قبلہ محلے میں مستحقین ہیں، تھوڑا سا اگر ہو سکے تو قرآن حدیث سے بیان کر دیا تاکہ لوگ جو ہے اپنی جیبوں سے پیسہ نکال کے دیں اور ہمارے محلے کے مستحقین کی مدد ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا نماز کے بعد تھوڑی اسٹڈی کر کے میں کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ، جب بے فکر رہی. گئے گھر میں، دیکھا ہوگا قرآن کھول کے دیکھا ہوگا، کچھ حدیث حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کچھ پڑھا ہوگا. بہرحال آ گئے اور انہوں نے جو ہے بیان کرنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ پڑھا مختصر سا، اس کے بعد کہا قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم. موضوع کیا ہے؟ محلے کے مستحقین کی مدد. آیت کیا پڑھی؟ سورہ محمد کی 7ویں آیت. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی.
بھائی واہ واہ، سبحان اللہ. موضوع کیا ہے، آیت کیا ہے؟ توجہ سماعت فرمائیے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی. ہماری کیا مجال، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مربوب ہیں وہ رب ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے، ہم بندے ہیں وہ پالنے والا ہے. ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور بات یہ ہے، آپ جب خلق خدا کی مدد کریں گے، یار بولتے جائیے، خاموش مت بیٹھیے. آپ جب خلق خدا کی مدد کریں گے تو آپ کو اللہ کی مدد کا ثواب ملے گا. اسی کو آیت نے کہا ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. مطلب نیکیوں کی راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، اسباب خیر تمہارے لیے واہ کرے گا، تمہارے لیے تمام عبادتوں کے رستوں کو کھول دے گا. یہ اس کی مدد ہوگی، تم ایسے مدد کرو. پھر حدیث سنائی، من سعی فی حاجت اخیہ المؤمن سعی اللہ فی حاجت. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، جو اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلے تو اللہ بھی اس کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے. اب سن لیجیے حدیث، 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے تفسیر روح الجنان و روض الجنان، ابو الفتوح رازی کی. قبر ان کی شاہ عبد العظیم حسنی کی مزار میں نے فاتحہ پڑھی ان کی قبر پہ جا کے. وہاں میں نے حدیث دیکھی. ایران میں نے بہت سارے مقامات پہ جہاں پہ صدقے کے باکس ہوتے ہیں، جہاں پہ بیمارستان، جہاں پہ ہاسپٹل ہوتے ہیں، وہاں دیکھی حدیث بڑی بڑی لکھی ہوئی تھی. یہاں بھی شاید کہیں ہوگی لیکن اکثر سنائی جاتی ہے. نبی نے فرمایا ان الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل. صدقہ جو تم نکالتے ہو، بھائی محلے والوں کی مدد کرنی نا، مولانا صاحب سنا رہے ہیں، محلے والوں کی مدد کرنی، آپ صدقہ نکالیے، خیرات کیجئے، ڈونیشن دیجئے. یہ جو آپ صدقہ نکالیں گے، آپ جعفر بھائی، آپ تقی بھائی، آپ شاہد بھائی، آپ کرم بھیا، جو صدقہ نکالیں گے تقع فی ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے. بھائی واہ واہ، سبحان اللہ. تمہارا نکالا ہوا صدقہ ید اللہ میں چلا گیا، واہ واہ سبحان اللہ. نہ طبیعت خراب ہوئی، نہ عقیدے پہ حرف آیا، نہ اللہ نیچے آیا، نہ بندہ اوپر گیا. لیکن یہی جملہ اگر علی کے بارے میں کہا، علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ہاتھ کو دے. اللہ اکبر. بھئی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ میں نے کافی اسٹڈی کی اس معاشرے میں، بڑا مزاج بن چکا ہے. بات تو وہی ہے، آپ صدقہ نکال. اچھا آپ کی شان میں تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ مولانا کرم صاحب کی ہستی وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں صدقہ رکھے. لوگ مجھے مارنے لگیں گے، ان کے ساتھ جو بس بھر کے آئی ہے وہی مارے گی مجھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قتل کر دے گی وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن علی تو ہے نا عظمتوں والا، علی سے تو محبت ہے نا، علی سے تو. اچھا بات کیا خلاف حقیقت ہے؟ بات جھوٹ ہے کیا؟ وہی بات، اپنے صدقے کی بات آئی، اپنی کمیٹی کی بات آئی، اپنے محلے کی بات آئی، اپنے مسئلوں کے حل ہونے کی بات آئی تو واہ واہ سبحان اللہ. لیکن اگر علی پہ رکھ کے وہ بات کی کہ علی کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں علی کا زمین سے اٹھایا ہوا کنکر جاتا ہے، علی وہ ہے جو اللہ کو دے، اللہ کے ہاتھ کو دے، تو ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان سے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. یہاں عقیدے خراب ہو رہے ہیں، وہاں جب خود صدقہ نکال کے اللہ کے ہاتھ میں رکھ رہے تھے تو عقیدہ بالکل سالڈ تھا، بالکل صحیح تھا. اس کا مطلب مسئلہ عقیدے کے خرابی کا ہے، جو آپ کہہ رہے آپ ہی میں ہے. اور میں بتایا تو مسئلہ کیا ہے، میں جڑ بتایا تو. جڑ یہ ہے، جب انسان مسلسل عجیب و غریب مجلسیں سنے جن میں علی اور اولاد علی کا ذکر نہ ہو، جن میں فضول کی سیاستیں ہوں، جن میں ادھر ادھر کی وہ باتیں ہوں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن میں بتانے والا بھی نابلد ہے اور سیکھنے والا بھی نادان ہے، جس میں طرفین کو کچھ نہیں پتا ہے کہ دین کی حقیقت ہے کیا، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ جیسے اگر کوئی جمادار عطاروں کے محلے میں چلا جائے. جملے ضائع کر دیا آپ لوگوں نے میرے. بھائی جو سارا سال کچرا چنتا اس کو آپ چھوڑ دیجئے، عطاروں کے محلے میں جاتے ہی بے ہوش. یہ بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا چمیلی سگا، اور چمیلی سگائی ہوش میں نہیں آیا. کہا وہ گل مریم سگا، وہ سگایا ہوش میں نہیں آیا. کہ کوئی اور عطر سگا دو، سگایا گلاب کی ہوش میں. کوئی عقل مند گزرا، بولا بھائی یہ کچرا چنتا ہے، اس کا عطاروں سے کیا تعلق؟
تھوڑی سی گندگی لا کے ڈالو، گندگی لا کے ڈالی، ہوش میں آ گیا۔ یہ جو سارا سال علی کا ذکر نہیں سنتے نا، اور ایک دم عرفان بہلول کی، اسد علی شاکری کی مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو بے ہوشی کا وہ دورہ پڑتا ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ پھر یہ کیا کہہ دیا، ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔